ایک جنگل کے گہرے حصے میں جہاں سورج کی روشنی پتوں کے درمیان سے نیچے جھانکتی ہے، وہاں ایک پرسکون غار تھا۔ اس غار میں رہتا تھا جنگل کا بادشاہ، ایک شیر اور اس کی بوڑھی ماں۔ ایک دن جب شیر اپنی ماں کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ بہت کمزور ہو چکی ہے۔ اس کی سانسیں بھی دھیمی ہو رہی ہیں اور آنکھوں میں ایک تھکن بھری ہوئی ہے۔ شیر نے اپنے بڑے اور مضبوط پنجے اپنی ماں کے قریب رکھے اور آہستہ سے پوچھا، کیا ہوا ماں؟ آپ اتنی کمزور کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ شیر کی ماں نے دھیرے سے جواب دیا، بیٹا میں بیمار ہوں۔ میرے جسم میں اب پہلے جیسی طاقت نہیں رہی۔ یہ سن کر شیر کا دل بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ شیر نے غار سے باہر نکل کر ایک بڑا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے جنگل کے دوستوں سے مدد مانگنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک بڑا پتھر تھا جہاں شیر کھڑا ہو کر گہری سوچوں میں پڑ گیا۔ اس کے چہرے پر فکر کے آثار تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں عزم چمک رہا تھا۔ میں اپنی ماں کو ٹھیک کروں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہ سوچ کر شیر نے اپنے دوستوں کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے شیر ایک ہرے بھرے میدان میں گیا جہاں ایک چھوٹا سا خرگوش اپنی گاجر کھا رہا تھا۔ شیر نے نرمی سے کہا، خرگوش بھائی، میری ماں بہت بیمار ہے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ خرگوش نے حیرت سے شیر کی طرف دیکھا اور کہا، ضرور۔ خرگوش نے شیر سے کہا، میری امی کہتی ہیں کہ شہد بیماری میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ شیر نے خرگوش کی بات سن کر اس کا شکریہ ادا کیا اور شہد ڈھونڈنے نکل پڑا۔ شیر ایک بڑے درخت کے پاس پہنچا جہاں شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا لٹک رہا تھا۔ شیر نے درخت پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن مکھیاں گنگناہٹ کے ساتھ اس کے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ شیر نے احتیاط سے شہد نکالا، اپنے پنجوں میں پکڑا اور نیچے اتر آیا۔ اس نے خود سے کہا، یہ میری ماں کے لیے ہے، اور آگے بڑھ گیا۔ شیر نے ایک جھیل کے کنارے ایک ہرن کو دیکھا جو نرم گھاس کھا رہا تھا۔ شیر نے اس سے کہا، ہرن بھائی، میری ماں بیمار ہے، وہ سخت چیزیں نہیں کھا سکتی۔ کیا تم اس کے لیے نرم گھاس لا سکتے ہو؟ ہرن نے سر ہلایا اور کہا، بالکل شیر بھائی، میں ابھی لاتا ہوں۔ ہرن نے اپنی تیز ٹانگوں سے دوڑ لگا کر بہترین گھاس جمع کی اور شیر کو لا کر دے دی۔ ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا ایک طوطا شیر کو دیکھ کر بولا، شیر بھائی، میں نے سنا ہے کہ کچھ درختوں کے پتوں کا رس بیماری کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ شیر نے طوطے کا مشورہ قبول کیا اور پتوں کا رس حاصل کرنے کی ٹھان لی۔ شیر نے بندر سے مدد مانگی، بندر بھی فوراً درخت پر چڑھ گیا اور پتوں کا رس اکٹھا کر کے شیر کو دے دیا۔ بندر ہنستے ہوئے بولا، یہ لو شیر بھائی، مجھے امید ہے تمہاری ماں جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ شیر ایک ہاتھی کے پاس گیا اور اس سے پانی لانے کی درخواست کی۔ ہاتھی نے فوراً اپنی سونڈ میں پانی بھرا اور کہا، شیر بھائی، یہ پانی تمہاری ماں کے لیے ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ گلہری نے اپنا حصہ ڈالتے ہوئے شیر کی ماں کے لیے نرم کپاس اکٹھا کرنا شروع کر دی۔
اس کے چھوٹے ہاتھوں میں کپاس کے نرم گچھے بھرے جا رہے تھے۔ وہ پھرتی سے ادھر ادھر دوڑتی رہی اور شیر سے بولی، یہ دیکھو، میں تمہاری ماں کے لیے کپاس لائی ہوں۔ یہ انہیں اچھی طرح گرم رکھے گی اور انہیں اس سے بہت آرام ملے گا۔ چڑیا دور دراز جنگل میں ایک خاص جڑی بوٹی کی تلاش میں تھی۔ اسے پتہ تھا کہ یہ جڑی بوٹی شیر کی ماں کی بیماری کے لیے بہت مفید ہوگی۔ آخر کار اسے وہ جڑی بوٹی مل گئی اور وہ فوراً شیر کے پاس آئی۔ چڑیا نے جڑی بوٹی شیر کے پنجوں میں رکھتے ہوئے کہا، یہ جڑی بوٹی تمہاری ماں کو جلد ٹھیک کر دے گی۔ میں نے اسے خاص طور پر ان کے لیے تلاش کیا ہے۔ تمام جانور ایک جگہ جمع ہوئے، ہر جانور اپنے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ لیے کھڑا تھا اور انہوں نے اپنی چیزیں شیر کو دیں۔ شیر نے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ سب نے جو محبت دکھائی ہے اس کا میں کبھی قرض نہیں چکا سکتا۔ تم سب میرے بہترین دوست ہو۔ شیر نے اپنی ماں کو شہد، جڑی بوٹیاں اور نرم گھاس کھلائی۔ اس نے انہیں پانی پلایا اور ان کے لیے نرم کپاس کا بستر بنایا۔ ماں نے کمزوری کے باوجود مسکرا کر کہا، بیٹا، تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ چند دنوں بعد شیر کی ماں بہت تندرست ہو چکی تھی۔ وہ اب بستر سے اٹھ کر باہر بھی نکل آتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ چمک آ گئی تھی اور وہ بیٹھ کر مسکرانے لگی۔ تمام جانوروں نے جنگل میں ایک جشن منایا۔ سب نے مل کر رقص کیا۔ وہ سب خوشی سے کود رہے تھے۔ شیر کی ماں نے سب کو دعائیں دیں اور کہا، میں تم سب کی بہت مشکور ہوں۔ تم سب نے مل کر میری جان بچا لی ہے۔ شیر نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر سب جانوروں کا شکریہ ادا کیا۔ شیر نے کہا، آپ سب نے جو محبت دکھائی اس سے ثابت ہوا کہ ہم مل کر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سب جانوروں نے شیر کی بات پر تالیاں بجا کر اتفاق کیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اتحاد، محبت اور ہمدردی سے ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے۔